السلام علیکم دوستو۔ 18ویں صدی عیسوی کے ایک سال میں ایک کسان اٹلی کے ایک بنجر ویران علاقے میں رہا کرتا۔ یہاں پانی ایک بڑی نعمت کا درجہ رکھتا تھا۔ ایک دن اس کسان نے بنجر زمین میں کنواں کھودنے کی ٹھانی۔ کسان کی طویل مشقت کے بعد کھودے گئے اس کنویں سے پانی تو نہ نکلا، لیکن کچھ ایسا برآمد ہوا جس کی تلاش صدیوں سے جاری تھی۔ ایک گمشدہ شہر، اپنے دور کی شاندار بستیوں میں سے ایک۔ اس شہر کی تلاش ماہرین کو 2000 سالوں سے تھی۔ یہ شہر جس قدر حیرت انگیز ہے، اسی طرح اس کی کہانی بھی نہایت حیرت ناک ہے۔ یہ شہر تھا پمپئی۔ پمپئی ایک قدیم رومی شہر تھا جو موجودہ ملک اٹلی کے علاقے کمپانیا میں ناپولی کے نزدیک واقع تھا۔ یہ شہر 7ویں صدی قبل مسیح کے دوران آباد ہوا۔ مختلف ادوار میں مختلف قوموں کے زیر نگی رہنے کے بعد رومن امپائر کے تسلط میں آیا۔ پھر اس شہر نے ترقی کی ایسے منازل طے کیں کہ یہ اس وقت کے دنیا کے عظیم ترین شہروں میں شمار ہونے لگا۔ پانی کے تالاب، کلب، بیکریاں، کشادہ سڑکیں، واٹر سپلائی کی اسکیمیں، لائبریری، کمیونٹی سینٹر، ہسپتال، گھوڑے باندھنے کے جدید اسطبل، 2 منزلہ مکانات اور مکانوں کے پیچھے چھوٹے چھوٹے لان اور ان میں نصب فاروں نے اس شہر کو جنت بنا دیا تھا۔ یہ دنیا کا پہلا شہر تھا جس میں زیبرا کراسنگ شروع ہوئی۔ یہیں سے کریم کیک ایجاد ہوا اور یہیں سے اجتماعی غسل خانوں یا حمام کے تصور نے جنم لیا۔ یہ رومن امپائر کے بڑے تجارتی شہروں میں سے ایک تھا، لیکن دولت کی فراوانی کے بعد رفتہ رفتہ اس شہر کی پہچان تبدیل ہونے لگی۔ اجتماعی غسل خانوں یا اجتماعی حمام بے حیائی کے مراکز بننے لگے۔ چند دہائیوں بعد یہ بے حیائی اس شہر کا عام مزاج بن گئی۔ اب اس شہر کی پہچان زرعی، تجارتی یا صنعتی شہر کی نہ رہی، بلکہ یہ ایک بڑے آزاد معاشرے کا شہر بن گیا۔ کسی پابندی، کسی روک ٹوک، ہر قسم کے قانونی اور سماجی بندھنوں سے آزاد ملک۔ عام جنسی تعلقات اس شہر کی خاص پہچان بن گئے۔ یہاں کاروبار تھا جسموں کا اور لذتوں کا۔ آپ نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ تو ضرور سن رکھا ہوگا۔ جب وہ قوم ہم جنس پرستی کی لعنت میں مبتلا ہو گئی تو اس قوم پر پتھروں کی برسات کر کے انہیں نیست و نابود کر دیا گیا۔ ایسا ہی کچھ معاملہ پمپئی کے ساتھ بھی ہوا۔ پمپئی جنسی سرگرمیوں اور غیر اخلاقی حرکتوں میں آگے نکل چکا تھا۔ یہاں عورتیں عورتوں سے، مرد مردوں سے، یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ جنسی زیادتی بنانا بھی عام ہو گیا تھا۔ جسم فروشی اس شہر کا بنیادی پیشہ اور معیشت کا اہم ستون بن چکا تھا۔ صرف عورتیں ہی نہیں بلکہ کئی تندرست مرد بھی اس کام میں پیش تھے۔ غلاموں کے ساتھ ساتھ عام شہریوں کی ایک بڑی تعداد اس پیشے سے وابستہ تھی۔ عوام کے ساتھ ساتھ شہر کی اشرافیہ یعنی اس کے امراء، افسران اور اکثر وزراء یا تو اپنے اپنے قہوہ خانہ کے مالک تھے یا پھر جسم فروشی غلاموں کی تجارت میں ملوث۔ جو جسم فروشی اور گناہوں کی اس لعنت میں زیادہ مبتلا ہوتا، پمپئی شہر میں وہ اتنے ہی زیادہ اہمیت کا حقدار تھا۔ بڑے بڑے رومن افسروں کی بیگمات آزادانہ تعلقات کی اس لعنت میں پڑی ہوئی تھیں۔ اس پر شرم تو درکنار، الٹا فخر کیا جاتا۔ اس شہر کے کھنڈرات سے ملنے والی تصاویر اس قدر بیہودہ اور فحش ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ پمپئی کی دیواروں پر لکھی غیر اخلاقی اور غیر فطری شاعری کی مثال ماضی و مستقبل میں کہیں نہیں ملتی۔ ماہرین کی ترجمہ کی گئی عبارتوں کے مطابق دیواروں پر کندہ تحریریں دراصل اس قوم کے چند شاعروں کی شاعری ہے جو انہوں نے فطرت کے اصولوں کے خلاف عمل کے حق میں کی تھی۔ دیواروں پر تحریر اور دیگر فقرے بھی انتہائی شرمناک اور انسانیت سوز تھے، جن سے پمپئی کے باسیوں کی اخلاقی گراوٹ اور جنسی رجحان کی منفیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ غرض یہ کہ آزاد جنسی تعلقات کے ساتھ ساتھ مردوں اور عورتوں کی ہم جنس پرستی کی بدفعلیوں میں حیوانیت کی حدوں سے بھی گر چکے تھے۔ ایک آتش فشاں پہاڑ یعنی ماؤنٹ ویسویس کے دہانے پر واقع ہونے کے باوجود یہ شہر ہر قسم کے خطروں سے بے نیاز اپنی رنگ رلیوں میں مصروف تھا۔ سن 79 عیسوی کی صبح اٹلی کے خوبصورت شہر پمپئی میں زندگی معمول کے مطابق رواں دواں تھی۔ وہ ایک روشن اور چمکدار دن تھا۔ شہر کے مرد اپنے باہر کے کام کاج میں مصروف تھے، جبکہ عورتیں اپنے گھروں کی صفائی ستھرائی میں مصروف تھیں۔ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ اگلے چند لمحوں میں ان کی ہنستی بستی زندگیوں میں ایک بڑا طوفان آنے والا ہے، جو بالآخر ان کی زندگی کی تمام رنگینیوں کو ختم کر دے گا۔ جیسے ہی سورج مزید بلند ہوا، پمپئی شہر کے بالکل سامنے کھڑے پہاڑ سے دھواں نکلنا شروع ہوا۔ اس کے ساتھ ہی زلزلے کی لہر نے پمپئی شہر کو جھنجھوڑنا شروع کر دیا۔ دھوئیں اور لابے کے ساتھ آتش فشاں پہاڑ پھٹ پڑا،
لوگ سنبھلے ہی تھے اور اس انتظار میں تھے کہ اس کا اختتام ہو اور حالات معمول پر آئیں، مگر دھوئیں اور راکھ کے بادل مسلسل بلند ہو رہے تھے۔ زلزلے کے جھٹکے بھی بڑھتے جا رہے تھے۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس آفت کا مقابلہ کیسے کیا جائے۔ دھوئیں اور گرد و غبار نے جلد ہی پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور شہر پر تاریکی سی چھانے لگی۔ لوگ اسی کشمکش میں ادھر ادھر دوڑے جا رہے تھے اور کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ آگے حالات اس سے بھی بدتر ہونے جا رہے ہیں۔ جلد ہی شہر پر دھوئیں اور راکھ سے شعلے اور گرم ذرات کی بارش شروع ہو گئی۔ شہری اس ناگہانی آفت کے لیے بالکل تیار نہ تھے۔ انہیں اس بات کا اندازہ بھی نہ تھا کہ نوبت یہاں تک آ سکتی ہے۔ گرم ذرات اور لاوے کے ٹکڑے شہر میں گھروں پر گر رہے تھے اور ہر طرف آگ لگا رہے تھے۔ گرد و غبار، دھواں اور آگ اس شدت کے بڑھ گئے کہ لوگوں کے چھپنے کی کوئی پناہ گاہ نہ رہی۔ 3 دن اور رات یہ طوفان جاری رہا اور پورا شہر صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ دوستو، وسویس کا آتش فشاں پہاڑ اس قدر شدت سے پھٹا کہ آسمان میں دور دور تک اس کی راکھ اور پتھر اڑتے رہے۔ کچھ ہی دیر میں لاکھوں ٹنوں وزنی دہکتی راکھ پمپئی شہر پر آ گری۔ پمپئی شہر کے 20,000 افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ 3 دن تک یہ آتش فشاں آگ اور لاوا گلتا رہا اور اس شہر کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اس دور کا انتہائی ترقی یافتہ یہ شہر 4 سے 6 میٹر راکھ کے نیچے دفن ہو گیا۔ لاوے کے ٹھنڈا ہونے کے بعد اس مقام کی تلاش تک ناممکن ہو گئی کہ جہاں یہ شہر آباد تھا۔ کئی صدیوں تک یہ علاقہ صرف اور صرف راکھ کا ایک ڈھیر تھا۔ 1748 عیسوی میں ایک دن یہ شہر حادثاتی طور پر دریافت ہو گیا۔ کھنڈرات کی کھدائی کے ماہرین نے دیکھا کہ اس کے تھیٹر، کھیل کے میدان، مارکیٹیں، سوئمنگ پولز جوں کی توں حالت میں موجود تھے۔ اس شہر کی دریافت کے بعد کھدائی کی گئی تو ماہرین آثار قدیمہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ لوگ مردہ حالت میں محفوظ ہیں اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے قدرت نے اخلاق باختہ حرکتیں کرنے والی قوم کو آنے والی دنیا کے لیے نشانی عبرت بنا دیا۔ جو شخص جس حالت میں تھا اسی حالت میں رہ گیا۔ آج بھی جب پمپئی کی باقیات دریافت ہوتی ہیں تو وہاں کے رہنے والوں کی لاشیں بے گور و کفن اسی حال میں ملتی ہیں جس میں وہ اپنے آخری وقت میں موجود تھے۔ ان سے پتہ چلتا ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ، مردہ عورتیں بدفعلی میں مصروف تھے۔ کئی گھروں میں روزمرہ معمولاتی زندگی کے آثار بھی ملتے ہیں جو جوں کہ توں ایسے ہی رکے ہوئے ہیں جیسے کسی نے اچانک انہیں ساکت کر دیا ہو۔ اس شہر کا زیادہ تر حصہ دریافت کر لیا گیا ہے۔ کھدائی ابھی جاری ہے۔ پمپئی کی پختہ سڑک پر چلتے ہوئے ہر گھر میں موجود کچن، باغات اور چشموں کو بآسانی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس شہر میں صاف پانی کی فراہمی اور نکاسی آب سے لے کر زندگی کی ہر آسائش موجود تھی۔ یہاں کے لوگوں کا شمار خطے کے امیر ترین لوگوں میں ہوا کرتا تھا، لیکن افسوس کہ ان ناقدروں نے اپنے پروردگار کی نعمتوں کا انتہائی غلط استعمال کیا اور آئندہ آنے والی قوم کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نشان عبرت میں تبدیل ہو گئے۔ آج بھی لوگوں کے اجسام آتش فشاں کی راکھ کی وجہ سے جہاں تھے وہیں جم گئے اور ان کی لاشوں کے ارد گرد شیشے لگا کر ان کو محفوظ کر دیا گیا ہے۔ آپ بھی میری طرح اکثر یہ سوچتے ہوں گے کہ قدرت قدیم تہذیبوں کے آثار کیوں ظاہر کرتی ہے۔ موہنجو دوڑو، ہڑپا ہو، ٹیکسلا ہو، اہرام مصر ہوں، ڈیفلی کا مندر ہو، اولمپک سٹی ہو، روم کے قدیم شہر کے آثار ہوں، قدرت ہزاروں لاکھوں برس پرانی بستیاں کیوں ظاہر کر دیتی ہے۔ ہمیں زمین سے 10,000 سال پرانی نعشیں کیوں ملتی ہیں، ہمیں ڈائنوسار کے ڈھانچے کیوں ملتے ہیں اور ہمیں پہاڑوں کے غار میں اجنبی اور ناقابل فہم تحریریں کیوں ملتی ہیں۔ پمپئی کی اجڑی گلیوں نے بتایا کہ یہ آثار قدرت کی عبرت گاہیں۔ اللہ تعالیٰ ان ٹوٹی پھوٹی گلیوں کی گری چھتوں، اجڑے گھروں اور بے گور نعشوں کے ذریعے زندہ انسانوں کو سمجھاتی ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے۔ ان گلیوں، ان گھروں، ان مکانوں، ان پوشاکوں، ان زیوروں اور ان کثرتی جسموں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ تنور کے کنارے رکھے موم کے پتلے ہیں جنہیں پگھلتے دیر نہیں لگتی۔